نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ المجاہد اسلامک قرآن اکیڈمی کی جانب سے بندہ وسیم اللہ مجاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم سامعین قارئین، ہمارا سلسلہ چل رہا ہے مختلف قرآنی قاعدوں کا مختصر تعارف۔ اس میں انشاءاللہ ہم ایک اور ویڈیو بھی بنانا چاہتے ہیں، بنائیں گے، جس میں تمام قاعدوں کی پکچرز، تصاویر سامنے ہوں، قاعدوں کے نام اور مؤلفین کے نام اور اسی طرح ناشر، یہ سب سامنے ہوں، ہمارے احباب اس کو منگوا سکیں، مستفید ہو سکیں۔ مختلف قاعدے جمع کرنا یہ شعبہ قاعدہ ناظرہ اس شعبہ کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس چیز کا اس سے پہلے کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ میں نے بڑی تگ و دو کی ہے اپنے اسلاف کی کتب کے اندر، لیکن مجھے اس چیز کا کوئی ریکارڈ نہیں ملا۔ اگر میں نے 200، 400، 500 قاعدے بالفرض جمع کیے ہیں اور ان قاعدوں کو میں نے بغور دیکھا ہے، تو میں نے اگر 500 قاعدے دیکھے نا، تو میں 500 جو ماہرین تھے ان کا تجربہ مجھے حاصل ہے۔ اس لیے مختلف قاعدے جمع کریں، قاعدوں کے اسلوب اور انداز کو دیکھیں، پرکھیں، سمجھیں، ان کی خصوصیات کو لیں۔ کہیں ان سے غلطی ہوئی ہے تو وہ غلطی، وہ کوتاہی، وہ کمزوری بھی بندے کے علم میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے بہت سارے قاعدے جمع کیے اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آپ کی نظر میں کوئی اچھا قاعدہ کہیں بھی ہو جو ہماری ذکر کردہ ان چیزوں میں نہ ہو، تو آپ اس کے حوالے سے معلومات ہمیں دیجیے، انشاءاللہ ہم آپ کے شکریہ کے ساتھ اس کو منظر عام پھیلائیں گے اور امت تک وہ پہنچے کا فائدہ ہوگا۔ چلتے ہیں ہم آگے۔ آج کا پہلا قاعدہ جس کا میں تعارف کروانے لگا ہوں، قاعدے کا نام ہے تیسیر القرآن۔ تیسیر القرآن، اس کے لکھنے والے ہیں قاری رشید احمد اورکزئی۔ یہ ادھر بنو کوہاٹ کی طرف لکھا گیا ہے، اور قاری رشید احمد اورکزئی ہمارے دوست ہیں، محترم ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، اور یہ عالم بھی ہیں اور غالباً شیخ الحدیث بھی ہیں۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، تجوید کے بڑے ماہر ہیں، اقدار کے بھی تجوید علمی اور عملی کے۔ ان کا یہ قاعدہ ہے تیسیر القرآن۔ اپنے علاقے پورے ضلع میں بڑی مقبولیت اس قاعدے نے پائی ہے، اور واقعی اس کے مؤلف نے اس قاعدے کے اندر بڑی محنت کی ہے۔ تمام قاعدوں کے مؤلفین کے اخلاص میں، تقویٰ میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کی تحریر، ان کا تجربہ کسی کا کم ہے، کسی کا زیادہ ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ آج کا دوسرا قاعدہ ہے میرے سامنے معارف قاعدہ۔ یہ شائع ہوا ادارہ معارف القرآن کراچی سے، اور مدرس سے اس کے جو قاعدہ پڑھانے والے ہیں وہ ہیں مولانا نصیب اللہ صاحب، قاری نصیب اللہ صاحب۔ لگتا ایسا ہے کہ یہ قاعدہ ادارہ معارف القرآن کراچی کے جو ہے ادارے کی کوششوں سے یہ بنا ہے، یعنی مشترکہ کاوش ہے، کسی فرد واحد کی یہ تصنیف نہیں ہے، محسوس ایسے ہو رہا ہے مجھے۔ آج کا تیسرا قاعدہ ہے الغدیر قرآنی قاعدہ۔ الغدیر قرآنی قاعدہ مختلف جگہوں سے شائع ہوا ہے، گلگت سے بھی شائع ہوا ہے اور لاہور سے بھی شائع ہوا ہے، اور اس طرح ایران کے بعض شہروں سے بھی شائع ہوا ہے۔ الغدیر قرآنی قاعدہ، نام ہی سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ قاعدہ کس کا ہے۔ یہ قاعدہ شیعہ حضرات کا ہے، اور الغدیر قاعدے کے اندر بھی انہوں نے اپنے طریقہ کار سے کافی محنت کی ہے۔ دیکھنے سے ضرور مدرسین کو، معلمین، معلمات کو، اس شعبے سے تعلق رکھنے والے حضرات کو فائدہ ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ آج کا چوتھا قاعدہ ہے قرآنی قاعدہ۔ مولانا محمد زاہد اور ابو حامد محمود، یہ حضرات جو ہیں اس قاعدے کو شائع کرنے والے ہیں۔ یہ مولانا زاہد صاحب، مولانا زاہد اسلم جو لاہور والے تھے، مختلف کتابوں کے جو مصنف ہیں، شعر آفاق کتابیں ہیں ان کی، آغوش پیغمبر ہے، رسول اللہ کا بچپن ہے، قرآنی خواتین ہے، اور اسی طرح دیگر کتابیں ہیں۔ یہ محمد زاہد وہ نہیں ہیں، یہ محمد زاہد کوئی اور شخص ہیں، انہوں نے یہ قرآنی قاعدہ لکھا ہے۔ پانچواں قاعدہ ہے میرے سامنے میرا قرآنی قاعدہ۔ محمد انعام الحق، لاہور سے یہ قاعدہ شائع ہوا ہے، PDF میں، گروپوں میں سینڈ ہوتا رہتا ہے، نیٹ کی دنیا پہ موجود ہے۔ میرا قرآنی قاعدہ،
یہ رنگین قاعدہ ہے، اس میں مختلف تصاویر کے ذریعے مخارج، صفات اور حروف کی ادا کے حوالے سے کافی محنت کی گئی ہے۔ مدرسین کو دیکھنے سے کافی فائدہ ہوگا۔ اور اس قاعدے کے اوپر محمد انعام الحق صاحب نے باقاعدہ ایک شرح بھی لکھی ہے آسان قرآنی قاعدے کے نام سے، وہ بھی دیکھنے کے قابل چیز ہے، بڑی ہی اچھی چیز ہے، اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے۔ اور یہ جو میرا قرآنی قاعدہ ہے، یہ اسی ادارے سے انعام الحق صاحب کی اہلیہ ہیں یا ان کی بیٹی ہیں یا کوئی بھی ہیں، انہی کے گھر کی کسی خاتون کی آواز میں گوگل کی دنیا پہ یا یوٹیوب کی دنیا پہ یہ موجود ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا چھٹا قاعدہ ہے نوبتی قاعدہ یا نوبتی قاعدہ، نوبتی ملتانی قاعدہ۔ یہ آج سے 60 70 80 سال پہلے ملتان، مظفر گڑھ، سہیوال، خانے وال، یہ جو ملتان کے قرب و جوار میں بہاولپور تک یہ جو علاقے ہیں، یہاں یہ قاعدہ بڑا معروف و مشہور تھا۔ اور اس وقت بھی ایسے حضرات موجود ہیں جنہوں نے یہ قاعدہ پڑھا ہے، لیکن یہ قاعدہ کس کے پاس ہے، کیا نہیں ہے، میری نظر سے نہیں گزرا، باوجود تلاش کے اس قاعدے سے میں مستفید نہیں ہو سکا کہ اس کے مصنف کون ہیں، اس کا طرز تحریر کیا ہے، اس میں کیا خصوصیات ہیں، اس چیز سے میں ابھی تک مستفید نہیں ہو سکا۔ نمبر 7 پہ قاعدہ ہے قاعدہ زینت القرآن، قاری جان محمد صاحب دوابہ والوں کا، یہ بھی اچھا قاعدہ ہے۔ نمبر 8 کربوغا شریف میں مفتی مختار الدین شاہ صاحب جو ہے، ان کا جو کربوغا میں ادارہ ہے، وہاں بھی ایک قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، اور وہ بھی عام قاعدوں سے ہٹ کے ایک خاص قاعدہ ہے، وہاں وہ بھی پڑھایا جاتا ہے۔ احباب وہاں رابطہ کر کے کوشش کر کے وہاں سے یہ قاعدہ وصول کر سکتے ہیں۔ نمبر 9 انجمن کا قرآنی قاعدہ، یہ ہیں مولانا غلام فصیح یا غلام رسول فصیح نام سے اس شخص سے ان کا ہے، اور اس کے اوپر یوں سمجھے کہ یہ قاعدہ قاری عبد المالک صاحب جو معروف تجوید کی علمی شخصیت ہیں، معروف آدمی ہیں، جن کے سینکڑوں اساتذہ یہاں لاہور پورے پاکستان میں تھے، اور بہت بڑا نام ہے قاری عبد المالک صاحب کا۔ یہ قاعدہ جو ہے نا، یہ ان کا قاعدہ ہے انجمن کا قرآنی قاعدہ۔ اس میں قاعدہ نادرہ پڑھانے کے حوالے سے بھی بڑے بہترین اصول ہیں، اور دیگر جو قرآن کے اندر ایسی چیز ہے جس کا عموماً تذکرہ نہیں ملتا، ان کا بڑے علمی انداز میں اور بڑے بہترین انداز کے اندر انہوں نے بعض خاص چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور بہت ہی مفید ہے یہ۔ آگے چلتے ہیں۔ مکمل قرآنی قاعدہ، اس کے مصنف ہیں قاری شریف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دار القرا لاہور والے، معلم التجوید کے مصنف۔ یہ ایک بہترین قاعدہ ہے اور بڑی محنت سے تیار کیا گیا ہے۔ اس کی شرح قاری شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قواعد حجال القرآن کے نام سے خود ترتیب دی ہے۔ ہم یہ کہیں کہ نورانی قاعدہ اور یہ مکمل قرآنی قاعدہ یہ دنیا کے ان قاعدوں میں سے ہے کہ جس کے تیار کرنے میں بھی کافی محنت لگی، اور اس سے بڑھ کے یہ کہ تیار کرنے کے بعد مصنف نے، مؤلف نے خود اس کا طریقہ تعلیم تحریر کیا۔ جی ایسی کتابیں میری نظر سے کم گزری ہیں۔ نورانی قاعدے کے اوپر بھی خود مصنف نے کتاب لکھی طریقہ تعلیم کے نام سے۔ قاری شریف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی خود قواعد حجال قرآن کے نام سے کتاب لکھی۔ اور اسی طرح ہمارے ایک بزرگ ہیں، سنی عالم دین ہیں، نہایت معتدل علمی شخصیت ہے، تجویدی علمی عملی کے بہت ماہر ہیں، سرائے عالمگیر کھاریاں گجرات سے تعلق ہے، اور لاہور کے بعض مدارس میں درس تدریس کرتے ہیں، ضعیف العمر ہیں، قاری اجمل منصور صاحب۔ ان کا سبحانی قاعدہ ہے، ایک سبحانی قاعدہ قاری ادریس عاصم صاحب کا ہے علیہ الرحمہ، اور ایک ان کا سبحانی قاعدہ ہے۔ ان کا جو سبحانی قاعدہ ہے اس کی شرح بھی انہوں نے جو ہے بڑی اچھی لکھی ہے، اور بہترین شرح لکھی ہے۔ یہ 3 ہو گئی، اور چوتھی چیز جو میری معلومات میں ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، قاری ساجد رحیمی صاحب، شعبہ قاعدہ نادرہ کے اندر اچھا جو ہے نا اچھی بصیرت حاصل ہے ان کو، طریقہ تدریس ان کا اچھا ہے۔ ان کا رحیمی نورانی قاعدہ ہے، اس کے طریقہ تعلیم پہ وہ باقاعدہ کتاب لکھ رہے ہیں، ابھی تک شائع نہیں ہوئی، اور قریب شائع ہو جائے گی۔ بہرحال قاری شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قاعدہ بڑا ہی اچھا قاعدہ ہے، اس کے اندر انہوں نے بڑی محنت کی، اور قواعد حجال قرآن اس پہ کتاب لکھی ہے۔ قواعد حجال قرآن پہ
तबसरा में इंशाल्लाह अगली वीडियोस में करूँगा। आगे चलते हैं। आज का 11वां कायदा है तजवीदी कायदा। इसके मुसन्निफ हैं कारी ग़ुलाम अब्बास, मौलाना ग़ुलाम अब्बास साहब। इसके ऊपर तकरीज़ लिखने वालों में सुन्नी हजरात भी हैं, जिस तरह कारी यूसुफ साहब दीना जहलम वाले, और ये लाहौर वाले थानवी हजरात गालिबन इन हजरात में से भी उसके ऊपर तकरीज़ मौजूद है। अंदाज़ा ये होता है कि इनका ताल्लुक़ सुन्नी बरेलवी हजरात से है और इन्होंने कायदा लिखा है। कायदे की तख्ती नंबर 2, तमाम कायदों की तख्ती नंबर 2 को मैं खुसूसी तौर पर देखता हूँ, बगौर देखता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ कि मुसन्निफ़ ने क्या काम किया है। और अगर मैं ये कहूँ कि तख्ती नंबर 2 के अंदर क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस तर्ज गहराई बारीकी से चले हैं, आज तक सैकड़ों कायदे मेरी नज़र से गुजरे हैं, ऐसी बसीरत और गहराई से कोई मुसन्निफ़ नहीं गुजर सका। उसके बाद तख्ती नंबर 2 पर जिन जिन हजरात ने अच्छी खासी मेहनत की है, वो चंद हजरात हैं जिन्होंने तख्ती नंबर 2 में एक अपना ख़ास नुक्ता नज़र जिद्दत इख्तियार की है। लकीर के फ़कीर नहीं बने, वो कैंची कुतरे नहीं बने कि वहाँ से चीज़ ली और इधर छाप दी और अपना नाम लिख दिया। उनमें बहुत सारे हजरात हैं। उनमें से अगर मैं ये कहूँ कि ये जो कायदा है तजवीदी कायदा ग़ुलाम अब्बास साहब का, इन्होंने जो है तख्ती नंबर 2 पे मुरक्कबात का जो सबक है उसके अंदर एक बड़ा अच्छा तरीका इख्तियार किया है। आगे चलते हैं। आज का 12वां कायदा है आरफी कायदा। इसके लिखने वाले हैं क़ारी ज़ियाउर रहमान आरफी साहब बर्मा से। ये बड़ा ही बेहतरीन कायदा है और इसके अंदर उन्होंने तमाम चीज़ों के लिए अनोखा तर्ज इख्तियार किया है और बड़ी बेहतरीन चीज़ है। आगे चलते हैं। मेरे सामने कायदा है अल कुरान कायदा। इसके लिखने वाले हैं मौलाना इनायतुल्लाह साहब और ये शाया हुआ है शुमाली अफ्रीका से। ये भी बड़ा बेहतरीन कायदा है। मौलाना इनायतुल्लाह साहब भी शोबा कायदा नाज़रा के एक माहिर आदमी हैं। अपने तजर्बात के बाद इन्होंने ये कायदा लिखा है। आगे चलते हैं। मेरे सामने कायदा है अत-तंज़ील कायदा। अत-तंज़ील कायदा, अत-तंज़ील कायदा ये चाइना से शाया हुआ है। मौलाना तंज़ीलुर रहमान ये कराची दारुल के या बनोरिया के फाजिल हैं। उनका ये लिखा हुआ कायदा है और चाइना के अंदर बड़ा मकबूल है, बेहतरीन कायदा है। आगे चलते हैं। एक और कायदा है इक़रा कुरानी कायदा। इक़रा कुरानी कायदा या नाम है या इसका नाम है सिर्फ कुरानी कायदा। इसके लिखने वाले हैं मुफ्ती सलाहुद्दीन नदवी। ये कायदा शाया हुआ है यूनान से। नदवतुल उलमा के ये फज़ला में हैं और बड़े बासलाहियत आदमी हैं। तहरीरात की दुनिया में भी ये अच्छा लिखते हैं। आगे चलते हैं। कायदा है लतीफ़ी कुरानी कायदा। इसके लिखने वाले हैं क़ारी अब्दुल लतीफ़ इस्लाही। इस्लाही नाम से मुझे अंदाज़ा होता है कि ये कायदा इंडिया से शाया हुआ है और इस्लाही जो बरादरान हैं, जिस तरह वहाँ पे फ़लाही लिखते हैं, इस्लाही लिखते हैं, ये उन्हीं में से हैं, मदरसातुल इस्लाह वाले। आगे चलते हैं। इक़रा कुरानी कायदा। इक़रा कुरानी कायदा इसके लिखने वाले हैं मुफ्ती सनाउल्लाह कासमी। मुफ्ती सनाउल्लाह कासमी अमीनी। ये जामिया अमीनिया जो दिल्ली में मदरसा उसके फाजिल हैं और इन्होंने ये कायदा लिखा है और ये बैरून किसी मुल्क में दर्स तदरीस में किसी एकेडमी में मसरूफ़ है। आगे चलते हैं। कायदा है शमसी कायदा। इसके लिखने वाले हैं मौलाना इकरामुल्लाह शमसी। ये कायदा शाया हुआ है मैनचेस्टर से और अच्छा कायदा है। आगे है नूरुल हुदा कायदा। ये नूरुल हुदा कायदा शाया हुआ है मौलाना नूरुल हुदा फ़लस्तीन। ये कायदा फ़लस्तीन से शाया हुआ है और मौलाना नूरुल हुदा साहब ने इस कायदे के अंदर बड़ी मेहनत की है, लेकिन मौलाना ये फ़लस्तीन की हालात की वजह से शहीद हो गए हैं और फ़लस्तीन से जो कायदों के हवाले से एक तसलसल था, वहाँ से कायदों की मालूमात सुबह कायदा नादरा पे जो साथी मेरे साथ काम कर रहे थे, हमारे ये यार और दोस्त और ये मोहसिन जी शहीद हो चुके हैं। अच्छा कायदा है। आगे मेरे सामने कायदा है नूरुल कुरान कायदा। इसके लिखने वाले हैं क़ारी नूरुल्लाह मिस्री हिंदी। ये मिस्र में हैं और हिंद से हिजरत करके वहाँ गए हुए हैं। इनके आबा व अजदाद भी वहीं थे, इनकी पैदाइश भी वहीं के है। इन्होंने बड़ा अच्छा कायदा ये लिखा है। आगे मेरे सामने कायदा है सौतुल कुरान तजवीदी कायदा। इसके लिखने वाले हैं क़ारी नज़र मोहम्मद साहब मानसेरा से और ये भी एक अच्छी कावश है, अच्छी मेहनत है। तो इसी तरह मुख्तलिफ़ जो कुरानी कायदे हैं इनको हम देखें, सुने, जमा करें, जिससे हम भी मुस्तफ़ीद हों
اور دیگر ادارے والے بھی مستفید ہوں، اور شعبہ قاعدہ ناظرہ کے اوپر کام کرنے والے لوگوں کے سامنے کسی مدرسے میں، کسی لائبریری میں، کسی دارالعلوم میں، کسی مسجد میں شعبہ قاعدہ ناظرہ کے حوالے سے بہت سارے سینکڑوں قاعدے جمع ہوں اور سینکڑوں اس پہ کتابیں جمع ہوں، تاکہ جو لوگ شعبہ قاعدہ ناظرہ میں کام کرتے ہیں عملی طور پہ پڑھانے کا انہیں بھی فائدہ ہو، اور جو تحریری طور پہ کام کرتے ہیں ان کے لیے فائدہ ہو۔ اگلی ویڈیوز تک کے لیے اپنے بھائی وسیم اللہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔